کرام، بشعراء اعجام، بجملہ سامعین کرام، بپردہ نشین سامعات، پھر سے السلام علیکم۔ تھوڑی دیر بیدار رہیے گا، انشاءاللہ عز و جل تھوڑی دیر میں خود آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد کھانا پینا ہوگا، پھر آپ لوگوں کو دعا تعبیر جو لینا ہے لیجئے گا، پھر ہم انشاءاللہ تعالی روانہ ہوں گے۔ یعنی بروز بدھ کے روز آپ ضرور تشریف لائیے گا سکھنہ میں، وہاں لنگر عام ہوگا، پوری رات خطابات ہوں گے، بڑے بڑے شعراء خطبات تشریف لائیں گے۔ اس میں لنگر حضور محبوب الاولیاء بزبدۃ الاصفیاء قطب الاقطاب شیخ المشائخ حضرت خواجہ صوفی لیاقت حسین المعروف حضور منِ میاں سرکار قدس اللہ سر العزیز منائے جائیں گے، بڑے دھوم دھام سے کھلائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ کیا ہے اسلام کی؟ یہ جو آپ مذہب میں ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے بہت مقدس کیا ہے آپ کو، خدا کی قسم ان نعمتوں کو تم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ساری کائنات کی نعمتوں کے تعلق سے اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ عز و جل کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے، لیکن ساری نعمتیں جن نعمتوں پر قربان ہو جائے وہ میرے آقا کی ذات ہے۔ کس کا ذات ہے؟ جس کے لیے اعلی حضرت عظیم البرکت، بولو سبحان اللہ، مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی سننا یار، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، بولو سبحان اللہ۔ وہ پیغمبر ہے تمہارا اللہ کی قسم جس کی امت میں داخل ہونے کے لیے، پیدا ہونے کے لیے سارے پیغمبروں نے تمنا کی ہے، سارے پیغمبروں نے تمنا کی ہے، اور ان تمناؤں کو اللہ عز و جل نے ایک دن ایسا بھی لایا کہ سب کی تمنائیں پوری بھی ہو گئی۔ امام الانبیاء پہنچے مسجد اقصی، جبرائیل اذان دیتے ہیں اور کہتے تم میں سے کوئی ہے جو امام بن سکے؟ سب نے کہا آج آ گئے ہیں امام الانبیاء۔ جی ماشاء نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شب معراج، میرے طریقت صوفی نسیم صاحب گمراہ آ گئے ہیں سید الانبیاء، بولو سبحان اللہ۔ آ گئے ہیں سید المرسلین، یہاں کس کا چراغ جلتا ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ اور ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جو قیامت کا دن ہوگا، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور فرمائیں گے ہے کوئی تم میں سو جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں امت کی سفارش کرے، قبول ہو جائیں گے، سب ہاتھ اٹھائیں گے اور آقا کی طرف اشارہ فرمائیں گے۔ ایسے پیغمبر کے تم امتی ہو، خدا کی قسم جن نعمتوں کو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ محدثین لکھتے ہیں کہ ساری نعمتیں جس پر قربان ہو جائے وہ ہے میرے آقا کی ذات، اور تم ان کا خوب خوب چرچا کیا کرو۔ اس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، بولو سبحان اللہ۔ ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، نجدو ہاں فارس کے قلعے گراتے جائیں گے، ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، ہاں مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، جب تک دم میں دم ہے نعت ان کا۔ واہ 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 سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ رسالت اعلیٰ حضرت صوفی
नसीमुद्दीन लियाकती साहब क़िबला। हाँ, फरमाते कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान वो, इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, कुरान ये कहता है मेरी जान है ये। बोलो सुभान अल्लाह। ईमान ये कहता है, मेरी जान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। किसको कह रहे हैं? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब काली आका करीम रऊफुर रहीम की शान में चंद शेर समात फरमा ले। शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। वाह सुभान अल्लाह। मदीना सब जाना चाहते हैं ना? जाना चाहते? कौन नहीं जाना चाहते? हाथ उठा दो। सभी जाना चाहते हैं? एक मरतबा हाथ उठाओ, सब उठाओ। सब जाना चाहते हैं ना? तो आज वादा करो कि हम जिक्रुल्लाह करेंगे। क्या करेंगे? अल्लाह अल्लाहू अल्लाह बोलते जाओ, अल्लाहू अल्लाहू ये करते रहेंगे। चरस नहीं छुएंगे हाथ में। क्या नहीं करेंगे? जवानों, कभी चरस हाथ में नहीं आने देना, क्योंकि ये हाथ में हुसैन का हाथ है। मेरे हाथ में दामन गौसे पाक का है। कभी इन्हें मजरू न होने देना। ये कल्ब में अगर किसी की मोहब्बत को बसाए रखना तो वो मेरे आका मौला की जात है। गैरू गैरू खैरा नत्तू को यकीनन दिल में जगह न देना, जिसे तुम याद करके मर जाओ उन्हें पता न चले। अरे उन्हें जगह देना जो पैदा होते ही कहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आका मौला की जात को जगह दो। आका मौला की सुन्नतें समझ में आए फौरन रख लो। दाढ़ी की बात आए इसे मुंडो मत, इन्हें बहाओ मत कचरों में, बल्कि अपने चेहरे पर सजा लो। उलमा फरमाते हैं जिनके चेहरे को देखकर सब कहे कि देखो मुसलमान जा रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला लिखवा देता है फिरिश्तों इन्हें मुसलमान में लिख दो। हाँ सुभान अल्लाह। लिहाजा तुम गुलाम मुस्तफा समझो तो सही यार, कि तुम्हें देखकर लोग कहे कि ये दीवाने मुस्तफा जा रहा है, दीवाने गौसे पाक जा रहा है। तुम्हारी हैसियत कितनी आला है कि आज हिंदुस्तान की धरती पर, नेपाल की धरती पर या कायनात की किसी धरती पर कोई हरामी पे चमकना होता है तो वो तुम्हारा नाम लेता है। किसी हलाली को गाली देता है तब वो जाके कहीं हरामी बनता है। बात समझ रहे? तुम कितने कीमती हो, तुम्हारा नाम लिए तो वो चमक भी नहीं सकता। क्या है? चमक भी नहीं सकता। तुम इतने अजीम हो, अल्लाह की कसम इतने अजीम हो कि जिसे भी चमकना होता है वो हमें गालियां देने लगता है। तुम इतने कीमती हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें इतना कीमती रखे कि जब तुम रास्ते से चलो तो कहे ये गौस का दीवाना जा रहा है, ख्वाजा का मतवाला जा रहा है, आला हजरत का चाहने वाला जा रहा है, हजरत ख्वाजा सूफी लियाकत का चाहने वाला जा रहा है। तुम्हें देख के इस्लाम के हर गोशे में खुशबू दिखाई दे, हर कुफ्र के चेहरे पर तुम्हें देख के खुशी दिखाई दे। तुम चलो तो वो कहे अमन वाला जा रहा है, तुम चलो तो कहो खैर वाला जा रहा है, तुम चलो तो वो कहे कि बरकत वाला जा रहा है, तुम चलो तो कहे देखो ये अल्लाह का पूजने वाला जा रहा है, तुम चलो तो वो कहे कि देखो ये मोहम्मद का मानने वाला जा रहा है। तुम इसके मुस्तफा में ऐसा मचल जाओ कि लोग कहे कि देखो ये आला हजरत वाला है। सुभान अल्लाह। ये ख्वाजा हसन वाले जा रहे हैं, ये सैयदना मेरे अबुल औला आगरबी वाले जा रहे हैं। ऐसा तुम्हारा चेहरा ऐसा होना चाहिए, तुम बोलो तो मिठास निकले, तुम्हारी जबान से गाली न निकले, तुम्हारी आंख से बेहयाई न टपके। तुम माँ बाप के सामने जाओ तो लगे कि ये माँ बाप का वफादार आया है, ये रसूल पाक का चाहने वाला आया है।
قرآن میں تو اللہ عز و جل فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے تم اوف نہ کرو. کیا نہ کرو؟ اوف نہ کرو. اوف نہ کرو. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ماں کی بڑی عزت کرتا تھا, بڑی عظمت کرتا تھا, بڑی برکت کے ساتھ ان کی کام خدمات کرتا تھا. ایک مرتبہ چھت پہ گئے اور انہوں نے جو پاؤں رکھی اس میں سے گرد و غبار گرے, ماں کے چہرے پہ لگا. لگنے کے بعد ماں اٹھ گئی, کہا کون؟ وہ بندہ گھبرایا اور نیچے آ گیا. ماں کے چہرے کو صاف کیا. ماں تھوڑی سی ناراض ہوئی. مناتے ان کے دل کو تسلی نہ ہوا تو 400 برس تک جا کر کے پہاڑ کی خوہ میں عبادت و ریاضت کرتا رہا. والدہ مخدومہ دعا دے کر کے مری, جبکہ معاف کر کے مری کہ میرے بیٹے کو اللہ معاف کر دینا, میرا بیٹا خشیت الہی والا ہے, باپ کی بھی عزت کرتا ہے, ماں کی بھی عزت کرتا ہے, بزرگوں کی بھی عزت کرتا ہے, استاد کی بھی عزت کرتا ہے, اپنے پیغمبر کی بھی عزت کرتا ہے. نیک میرا بیٹا ہے, اے اللہ تجھ سے ڈر کر کے میرے خوف سے وہ جنگل پکڑا ہے, پہاڑ پہ چلا گیا, مولا معاف کر دینا. یہاں تک کہ اس زمانے کے پیغمبروں کے پاس سلام پیش ہوا اور کہا کہ آپ انہیں جا کر کے کہہ دیں 400 سال کے بعد کہ انہیں بشارت دے دیں کہ وہ رو رہے ہیں کہ ہماری ماں کے چہرے پر جو میری وجہ سے گرد و غبار گرا تھا, کہیں اس کی وجہ سے میری ماں ناراض ہو کے نہ مرے ہوں, کہیں اللہ اسے مجھے معاف نہ کرے ہو. یہاں تک کہ جب وہ زمانے کے پیغمبر تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جسم میں ہڈی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, زبان پر شکر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, آنکھوں میں آنسو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو جا کے اس زمانے کے پیغمبر نے کہا کہ مبارک ہو اے فلاں ابن فلاں, تجھ سے تیری ماں بھی راضی, تیرا رب بھی راضی. اللہ کا پیغام لے کر اتنا پیغام سننا تھا کہ دست بوسی کی اپنے پیغمبر کی اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ, اس کا پھر انتقال ہو جاتا ہے. یہ ماں کی عزت. بیٹا سیکھو, کچھ سیکھو. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی والدہ مخدومہ آتی ہے, میرے آقا مولا کو پتا چلتا ہے, میرے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے اپنی چادر اٹھایا, بچھا دیتے ہیں, کہتے ہیں والدہ مخدومہ کیا خوب کیے کہ آپ تشریف لے آئی, آپ تکلف نہ کرتے, مجھے یاد کرتے, میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. آپ کی دودھ ماں کی یہ حال ہے, دودھ ماں کی یہ حال ہے. اس لیے کرم فرما میرے آقا مولا, ان کے لیے کھڑے ہو گئے اس لیے کہ وہ دودھ پلایا کرتی تھی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے کرتے آنسوں سے آنسو کا قطرہ جاری ہو جاتا ہے. صحابہ کرام بے چین ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو مجھے میری ماں یاد آ گئی, مجھے میری ماں آ گئی. کیا خوب ہوتا کہ میری ماں ہوتی, میں نماز میں ہوتا اور ماں کہتی محمد, تو میں نماز کو چھوڑ کر ماں کے قدموں میں جا پڑا ہوتا. تکبیر, نعرے رسالت, مکہ مدینہ شہری جالی, محمد ازرا. حضرت عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو فنا فی اللہ ہے, بنا فی الرسول ہے. والدہ مخدومہ کی بارگاہ میں خدمت کر رہے ہیں. صحابہ کرام ایمان لا کر کے میرے آقا مولا کی تعریف کر رہے ہیں. یہ مچل رہے ہیں کہ میں بھی جاؤں اور آقا مولا کا کلمہ پڑھوں, میرے آقا مولا کا دیدار کروں, آپ کی صحبت میں بیٹھوں. حضرت عبیس کرنی ماں سے اجازت لیتے ہیں کہ آقا کریم سے ملاؤ. ماں اجازت دیتی, جاؤ ملاؤ. کچھ دور جاتے ہیں, آدھا دن ہوتا ہے, تڑپ کر واپس آ جاتے ہیں. نہیں گئے دیکھنے کے لیے میرے آقا مولا کو, آدھے رستے سے واپس ماں کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے. دبانے لگے, ماں رونے لگی, بیٹا تو گیا نہیں. بولے ماں سفر طے تو کر رہا تھا, راستہ کٹ ہی نہیں رہا تھا. ایک طرف آقا کو دیکھنے کا دیدار اور ایک طرف آپ کی خدمت کرنے کی چاہت, مجھے قدم نہ اٹھانے دیا. آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کو میں نے ترک کر کے آپ کی بارگاہ میں آ پہنچا. ماں رونے لگی, ہاتھ اٹھا دی, کہا مولا میرا عبیس نبی کو چاہتا ہے اور میرے کو بھی چاہتا ہے, میری چاہت نے انہیں روک دی. مولا نبی کو میرے عبیس کے لیے بے حجاب فرما دے. ماں کو ماں کی دعا انگڑائی لیتی ہے.
جب بھی اویس کو دیکھنا ہوتا درود پڑھتے آقا مولا حاضر ہوتا. یہ ماں کی دعاؤں کی برکت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ لہٰذا یہ ماں باپ جو ہے ان کی عزت کیا کرو. ماں کے چہرے کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھو, ایک مقبول حج کا سبب. پھر جو نبی کو دیکھتے ہوں گے اس کو کتنا ملتا ہوگا. بولو سبحان اللہ. لہٰذا بڑی عزت کیا کرو. اب میں اصل پوائنٹ پہ آ رہا ہوں, تقریر ختم. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے, اور خلد بھی ہے مشتاق زیارت, جلوہ ہی کچھ ایسا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تب سبحان اللہ بولنا, خالی خالی مت بولنا. ابھی حضرت تقریر کر رہے تھے تو وہاں پر تم کو بولنا چاہیے معاذ اللہ, تو وہاں پر بھی تم نے بولا سبحان اللہ. چیرا نبودی چھپر سے بھینس کودی, تمام سبحان اللہ نشاور کر دیا یار. لا حول ولا قوت الا. کہاں کیا بولنا تھا. ایک آدمی نے تقریر کر رہا ہے, مقرر خطاب کر رہے ہیں کہ وہ نالائق آیا, نادان آیا, لعین آیا, امام حسین کو بجاڑا اور سینے پہ بیٹھ گیا اور قتل کر دیے. تو بولتا ہے سبحان اللہ, نعرہ لگانے لگا. لا حول ولا, یہ یزیدی ہے کہ سنی ہے سالا, سمجھے میں نہیں آیا. وہ سبحان اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے. اور خطیب صاحب تو وہ اپنے میں مست تھے. میں نے بولا چپ بے, سمجھتا ہوں سبحان اللہ کر رہا ہے. یہاں غم کی بات ہو رہی ہے تو سبحان اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے. یہ ایسے حالات ہو گئے کیونکہ ہمارے شعراء نے اتنا بلوایا کہ اس کو سمجھے میں نہیں آتا ہے کہاں معاذ اللہ بولنا ہے, کہاں سبحان اللہ بولنا ہے, کہاں لا حول ولا بولنا ہے. خطیبوں کو تو سنتا ہی کون ہے. آپ نے ایک مرتبہ خاصا نعرہ لگانا شروع, خطبہ کو کون سنے. یہ تو محبت میں بیٹھا ہے کہ دور دراز سے آئے, ایک آخری دفعہ سن لوں. ہاں خیر, اب میں آ جاؤں شعر و شاعری کو چھوڑو, اب میں آ رہا اصلیت پر. اللہ عز و جل فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی, بولو سبحان اللہ. یہ تم سے کہہ رہا ہے, ہم سے کہہ رہا ہے, ایمان والوں سے کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ خوش ہو جاؤ. اب یہاں بول دو جتنا بولنا ہے. ہاں یہ ہے, میرے آقا مولا فرماتے ہیں کہ تم نے کہا سبحان اللہ, اب بولو یار الحمدللہ, اللہ اکبر. آپ نے کہا, میرے آقا فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا, حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اپنی تعریف کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو ایسا جھاڑ دیتا ہے جیسا کہ درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں. اب رجوع کرو اور پڑھتے پڑھتے سو جاؤ, پڑھتے پڑھتے جو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ, اور درود شریف پڑھتے 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 سو جاؤ. کم بھی سو گے تو نیند پوری ہو جائے گی. اور اگر آپ چل دیے مسجد کی طرف, ایک ایک قدم کے بدلے 10 نے کیا, 10 نے کیا, دیوانے کی طرح جا رہا ہے. شیطان رو رہا ہے, روکنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ دیوانوں کی طرح مسجد کی طرف بڑھتے رہے, جا کر کے پہنچ گئے. علماء لکھتے ہیں کہ آپ نے مسجد میں قدم رکھی اور 2 رکعت سنت پڑھ لی, سنت مؤکدہ صبح کی. کتنی رکعت ہے صبح کی نماز بیٹا؟ 2. آپ بولو کتنی رکعت ہے؟ ماشاء اللہ. دیکھو کتنا جاگروتی ہے حضرت صاحب کی تعلیم. سبحان اللہ. بتائیے کہ صبح کی نماز ہے 2 رکعت, ٹوٹل ہے نا, سنت فرض دونوں ملا کے کتنی رکعت ہے؟ سبحان اللہ. اچھا ہوا, ایک سے میں نے پوچھا بٹ نگر میں تقریر کرنے گیا, یہاں کتنے فرشتے ہیں؟ تو بولتے 2. تو میں نے بولا دونوں کا نام کیا ہے؟ تو بولے منکر نکیر. میں نے بولا یہ ایک دیوبندی مولوی تھا, ایک سنی تھا, اور بتا رہے تھے کہ یہ دونوں میں اتنی ملن ہے کہ چائے بھی ساتھ میں پیتے. لا حول ولا قوت, یہی تو قوم کو لے ڈوبا ہے. آدھو بھی صحیح اور مادھو بھی صحیح, دونوں صحیح. زیادہ سمجھے میں نہیں آیا کس کا عقیدہ کیا ہے اور اس کا عقیدہ کیا ہے. یہ اس عقیدے کے درمیان کوئی صلح نہیں کیا جاتا ہے. جی اگر باپ سنی ہو اور بیٹا بہک جائے تو باپ کو رشتہ توڑنے کا حکم ہے.
جی یہ عقیدے کے معاملے میں یہ نہیں کہ علماء کی لڑائی نہیں، یہ تمہاری لڑائی۔ علماء تو سبھی جانتے ہیں کہ یہ مردود سے نہ سلام کرنا ہے، نہ کلام کرنا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کھلانا ہے، یہ تمہارے لیے خطاب کرتے رہتے، یہ تمہیں جگانے کے لیے خطاب کرتے، اور پھر تمہیں لوگ کہتے ہو کہ یہ تو مولوی کی لڑائی ہے۔ چلا ہم مرے جاتے ہیں عقیدے کے پیچھے، اور یہ بولتا ہے یہ تیری لڑائی ہے۔ وہ رشتے بھی شہروں میں تو بہت برا حال ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ علماء کو سلامت رکھے، یہ علماء کو سلامت رکھے کہ یہاں پر دیوبندیوں، وہابیوں، سلفیوں، نجدیوں، بدعتیوں کے تعداد ہے ہی نہیں۔ یہ تو ضلع سرلائی کی بات ہے، تھوڑا 4 قدم آگے جاؤ موتری میں تو موتری ہو گیا ہے۔ جی صحیح، بہت سارے ضالع دیوبندی ہو گئے کم وقت۔ جی بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ عقیدہ سمجھائے رکھنا۔ ابھی ہم یہاں سے سعودی جاتے ہیں کمانے کے لیے، 2 پیسہ کماتے نہیں، عقیدہ بیچاتے ہیں۔ بولے سعودی میں جو اسلام ہے یہیں سے نہ دین پھیلا۔ ابے وہاں سے دین تو پھیلا، جو ہمارے تک آ گیا وہ محفوظ ہو گیا، وہاں تو لوگوں کے دلوں سے کب سے نکل گیا ہے۔ اصلیت تو ہندوستان میں باقی ہے، جس کے لیے میرے آقا فرماتے تھے کہ ہند سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اب تم سے اللہ عز و جل کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، تمہارا رب، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا خالق کہہ رہا ہے کہ تم میری یاد کرو، تم مجھے یاد کرو۔ پھر مولا کیا ہوگا؟ بولے میں تمہارا چرچا کروں گا۔ کیا کروں گا؟ تو کون چرچا کرے گا؟ بولو سبحان اللہ۔ کون چرچا کرے گا؟ تمہارا خالق چرچا کرے گا۔ یعنی بندے اور مولا کے درمیان کتنا عظیم رشتہ ہے، کتنا عظیم رشتہ ہے کہ بندہ زمین پر اگر مولا کو یاد کرے تو وہ عرش بری پر تمہیں یاد فرماتا ہے۔ تم اگر تکبیر، نعرہ رسالت۔ سن لو نا، سب بھوکے ہیں۔ جی جی، ہاں بولو سبحان اللہ۔ یہ ان کی بات تھی جو میں نے بول دیا، میں آ رہا ہوں، ہے نا۔ ابھی یہ سب علماء کرام بھوکے ہیں، یہ تو زبردستی سن رہے ہیں، اپنی سنانے کے بعد سنتا کس کی ہے؟ یہ تو خانمہ ہے جو سبحان اللہ ہے۔ یہ بھی بات ہے، یہ ٹھیک ہے کہ سبحان اللہ تم کر رہے ہو اور یہ برداشت کر رہے ہیں، استغفار اللہ بولو، بولو۔ یہ پاؤ لمبا کیا سمجھ لو کہ بور ہونا شروع ہو گئے، اتنے آسان نہیں ہے یہ لمبا کیا سمجھ لو کہ اٹھو بابا، اب سمجھ گئے ہم، بہت تقریریں سن لی ہے، ہم بھی مفتی صاحب کے داماد ہیں، ایسے ویسے مت گنو۔ ہاں یہ تو سن رہے، بس آخری بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دیں، اللہ رب محمد، سب مل کے ایک ساتھ پڑھتے دیوانوں کی طرح، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محفل ہو رہی ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہاں پہ فرشتے آ رہے ہیں، بہت فرشتے آ رہے ہیں، ایک طرف سب کی نیکیوں کو لکھے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ محفل ختم، فرشتے آسمانی دنیا پر جا رہے ہیں، دوسرے فرشتے تشریف لا رہے ہیں، دوسرے فرشتے سے ملاقات یہاں والوں سے ہو جاتی ہے جو زمین پر سے جا رہے ہیں، دونوں میں مصافحہ ہوتا ہے، معانقہ ہوتا ہے۔ کہتے بھائی کہاں سے آ رہے ہیں؟ بولے زمین پر گیا تھا۔ کیا کرنے گئے تھے؟ بولے ذکر اللہ کرنے والے بندوں کے پاس بیٹھنے گیا تھا۔ کیا پائے؟ بولے نیپال کی دھرتی پر اللہ اللہ بولتے جاؤ، اللہ 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 ہو رہا تھا۔ میں بیٹھ گیا، لکھتا رہا، سلام پیش کیے، سب گھر کو گئے، میں یہ لے کر بارگاہ یزدی میں جا رہا ہوں۔ کس لیے جا رہے ہو؟ بولے مولا کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ کیا پیش کرو گے؟ تو بولے ذکر اللہ پیش کروں گا۔ پھر اس کے سبب کیا مانگو گے؟ اللہ سے میں ان کی مغفرت چاہوں گا۔ تو وہ فرشتے جھوم کر فرماتے ہیں، فرشتوں مبارک ہو جس کی مغفرت کے لیے تم
मजहब इस्लाम ईद मिलाद नबी। कभी ये मिलाद से न मुंह मोड़ना कि उलमा को नजराना देना पड़ता है, शोरा को नवाजना पड़ता है। ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि दावत वाले भी आते हैं और रसूल के मत वाले बगैर दावत वाले भी आ जाते हैं। जी ये हरगिज हकीर निगाहों से न देखना, ये वो जमात है जो जिंदा रहते हो तो जिंदा रहने का तरीका बताते हैं, जब मर जाते हो तो तुम्हारा जनाजा भी यही पढ़ाते हैं। लिहाजा इन्हें कभी तहकीर निगाहों से न देखना कि ये मुल्ला है, ये मौलवी है, इनकी कौन सुने थे मौलवी में हजारों देखे। हरगिज तौहीन न करना बेटा, ये उलमा वरसतुल अंबिया है, ये उलमा अंबिया के वारिसीन में से है। सारी विरासतें बच्चों में तकसीम होते हैं और ये जो विरासतें लिए हैं ये लोगों में तकसीम करते हैं। ये आपको देते हैं, इनको देते हैं, हमें देते हैं। लिहाजा जब तुम माँ बाप की इज्जत करना तो इनकी भी इज्जत करना, क्योंकि माँ बाप की इज्जत का तरीका यही बताते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस छोटी सी महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे अगले पिछले छोटे बड़े सारे सगाइर और कबाइर खताओं को माफ फरमाए। और पढ़े सब मिल करके अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियो व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन।